باتیں تو سنی ہیں، اور اب عالم دین سے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ لنگر لے کے جانا ہے۔ ایک تو لنگر ہم نے کھانا ہے نا، وہ کھا کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم سنی ہیں کہ جہاں پہ سرکار کا لنگر بھی چلتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ لنگر بھی کھائیں گے، لیکن اصل لنگر جو ہم نے جو لے کے جانا ہے نا، وہ ان کی گفتگو ہوگی علامہ صاحب کی، وہ ہم نے سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ان کی کہی ہوئی بات ہمارے دل پر چوٹ کھا گئی، اور ہمارا تو رخ جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کر مدینہ کی طرف ہوگا، تو ہمارے تھوارے ہی نہیں آ رہے۔ تو دعوت خطاب دینے سے پہلے ہم سب نے اپنی حاضری لگوانی ہے، اور اپنی حاضری کا ثبوت دینا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی، کیونکہ کئی بندے کہتے ہیں سردی نہیں، جب آپ بیان سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سردی اتر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، دم دما دم دستگیر، دم دما دم دستگیر، دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن ضمیر، میرا پیر میرا پیر، جناب محمد سہیل رضا عطاری مدنی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللہ کریم میلاد مصطفیٰ کمیٹی کو شاد و آباد رکھے، اس کمیٹی کے جو اراکین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت دے، اخلاص دے اور دین و دنیا کی برکتیں دے کہ یہ اس پورے علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب خاص ملے گا کہ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء، صالحین، صدیقین حیرت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسا مقام و مرتبہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بندہ بناتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ کا محبوب بندہ بناتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، لوگ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کر رب کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ یہ جو میلاد مصطفیٰ کی بیٹی ہے یہی کام کر رہی ہے، یہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، جو لوگ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں اس محفل کے ذریعے وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ تعالی ہمارا عمل قبول کر لے تو انشاءاللہ قیامت میں مانے نیارے ہو جائیں گے۔ محفل میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، علم حاصل کریں، عمل کریں اور علم کو آگے پھیلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ حساب کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں داخل کیا جاتا ہے حساب کتاب کے بعد، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ابھی حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوا، حساب کتاب سے 1 سال پہلے ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ وہ کون لوگ؟ فرمایا کہ امراء، حکام، ظلم کی بنا پر حاکم بننے کا بڑا شوق ہے، اگر ظلم زیادتی ہوگی تو یہ 1 سال پہلے ہی جہنم میں، اور امراء، امیر لوگ اور حاکم لوگ
ظلم کی بنا پر، جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوتے ہیں نا، بڑا چودھری بنتا ہے اپنے آپ میں، وہ بھی ظلم و زیادتیاں کرتا ہے۔ تو حاکم اور امیر لوگ ظلم کی بنا پر۔ نمبر 2 عرب تعصب کی بنا پر۔ نمبر 3 فرمایا کہ علماء حسد کی بنا پر، وہ علماء جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جیلس کرتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا دیہاتی جہالت کی بنا پر۔ تو بہت سے لوگ قیامت والے دن حساب کتاب سے 1 سال پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان میں ایک جاہل بھی ہے کہ جس نے قرآن حدیث کا علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حدیث کی بات کو صحیح بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مہنگائی کا بڑا دور ہے اور کمر توڑ مہنگائی ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو ایک بڑی پیاری حدیث سن لے، انشاءاللہ عز و جل مہنگائی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آواز میں ساتھی کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غریب ہوں، 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں۔ اس شخص کا یہ عقیدہ تھا جسے میرے اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا کہ کون دیتا ہے دینے کو بو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ نعمتیں رب کی ہیں لیکن دیتے مصطفیٰ ہیں، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص نے عرض کی، حضور کی بارگاہ میں فریاد کی، تو ہمارے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، اور مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حضور کی بارگاہ میں انکار نہیں ہے، حضور کی بارگاہ سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو اس نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک وظیفہ دیا۔ اب ایک بابوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے بھی وظیفے لیتے ہیں، لیکن یہ کسی بابے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے آخری نبی کا دیا ہوا وظیفہ۔ حضور نے وظیفہ دیا، اس نے وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہا تو اس کو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی، وظیفے پر عمل کرنے کے بعد وہ اتنا غنی ہو گیا کہ اپنی جھولی میں دولت لیے مدینے کی گلیوں میں بانٹتا ہوا نظر آتا۔ وظیفہ کیا تھا؟ ہم بھی سنیں، عمل کریں، انشاءاللہ غربت ختم، غربت بھاگ جائے گی، مہنگائی آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ لیکن یہ ہے کہ حسن اعتقاد اور یقین کے ساتھ وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے، وظیفے کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ وظیفہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم نے گھر میں داخل ہونا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دایاں قدم گھر کے اندر داخل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم۔ شرمانا نہیں ہے، شرم آئے گی، اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے ہنسیں گے بھی جب آپ کہو گے نا السلام علیکم۔ ایک تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، لیکن جب کوئی اسلامی طریقے پہ چلتا ہے، حضور کی سنت پر چلتا ہے، تو اس پر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس قسم کے عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں، لوگ ہنسیں گے، آپ کے گھر والے آپ پر ہنسیں گے، لیکن شرمانا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں اگر شرمائے تو فرماتے ہیں یہ شرم بندے کو جہنم میں داخل کر دے گی۔ ہنستے ہنسنے دے، السلام علیکم کہنا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد، کوئی سب ایک درود پڑھ لے۔ تو حضور نے فرمایا یہ عمل کرنا ہے، اگر ہمارے گھر کے
چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب یہی طریقہ اختیار کر لے گھر میں آنے کا، تو انشاءاللہ گھر کے اندر امن و امان بھی ہوگا، گھر میں چین بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور روزی میں بڑی برکت ہو جائے گا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، یعنی کہ بڑی گھر میں غربت بہت ہے، تنگ دستی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یوں کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس نے کہنا شروع کر دیا، چند دنوں کے بعد آیا، عرض کی یا رسول اللہ اب تو اتنا مال آ گیا، سمجھ نہیں آ رہی کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ تو یقین کے ساتھ وظیفہ کرے، یہ کسی بابے کا وظیفہ نہیں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی کا دیا ہوا وظیفہ ہے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ تو جب بندہ گھر میں داخل ہو کر درود پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، صرف آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی، حدیث میں آیا ہے اس کے 100 پڑوسیوں میں برکت تقسیم ہوگی، 100 گھروں تک بھی اس کی برکت جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، رات کا اندھیرا تھا، کافی رات ہو چکی تھی، ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، تو بیٹی نے جواب دیا کہ امی آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹی امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم کو اس لڑکی کا جواب بڑا پسند آیا اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس کی گھر کی مجھے معلومات دو۔ صبح کو اس نے معلومات دی کہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی ایک ہی جوان بیٹی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا اس غریب خوف خدا والی لڑکی سے شادی کر لے، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی کوکھ سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو عرب کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر دے گا۔ تو فاروق اعظم جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہے، اپنے بیٹے کی شادی کسی شہزادی کے ساتھ، کسی تاجر کے بیٹی کے ساتھ، کسی پڑھی لکھی عورت کے ساتھ نہیں بلکہ غریب خوف خدا والی لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ ان کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد بنے۔ شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین، عاشق رسول اور حضور کی حدیثوں کا علم رکھتے تھے۔ بیٹی جوان ہوئی تو بڑے بڑے مہاراجوں، راجوں، بادشاہوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے، لیکن آپ نے سارے رشتے ریجیکٹ کر دیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لوگ شادی کریں گے دولت کی بنا پر، لوگ شادی کریں گے حسن کی بنا پر، لوگ شادی کریں گے منصب کی بنا پر۔ فرمایا جو شادی کرے گا دولت کی وجہ سے، کہ لڑکا بڑا امیر ہے، لڑکی بڑی امیر ہے، فرمایا اللہ فقیر کر دے گا۔ جو شادی کرے گا منصب کی بنا پر، وزیر کی بیٹی ہے، وزیر کا بیٹا ہے، ایم این اے کا بیٹا ہے، ایم این اے کی بیٹی ہے، آئی جی کا بیٹا، آئی جی کی بیٹی ہے، منصب کی بنا پر جب شادی کی جائے گی اللہ پاک ذلیل کر دے گا۔ اور جو شادی کرے گا دینداری کی بنا پر کہ عورت دیندار ہے، لڑکا دیندار ہے، دیندار گھرانے میں شادی کرے گا اللہ پاک اس کے نکاح میں برکت دے گا۔ شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ہونے کے باوجود کسی بھی بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے ریجیکٹ کر دیے، اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے مسجدوں میں، مسجد جا رہے تھے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک نوجوان نظر آیا، اس نے بڑی اچھی نماز پڑھی، بڑی اچھی دعا مانگی، آپ کو وہ لڑکا پسند آ گیا، بڑی اچھی جو نماز جو پڑھی، اچھی دعا مانگی اس نے۔ فرمایا شادی کرو گے؟ کہ لگا غریب انسان ہو، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ آپ نے ہاتھ میں دینار دیے، فرمایا جاؤ تیاری کرو، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا۔ بادشاہ کی بیٹی کی شادی ایک جھونپڑی میں رہنے والے لڑکے کے ساتھ ہوئی۔ کیوں؟ لڑکا خوف خدا والا تھا، نمازی تھا۔ اب جو شاہی محل میں پلی ہے، جس کی ساری زندگی شاہی محل میں گزری ہے، شاہی محل سے رخصت ہو کر وہ جھونپڑی میں آئی۔ جھونپڑی میں ایک مٹی کا گھڑا تھا اور اس کے اوپر سوکھی روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا۔ دلہن نے کہا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے افطاری کے لیے یہ ٹکڑا بچا کر رکھا ہے۔ دلہن کہنے لگی مجھے میرے گھر چھوڑو۔ تو دلہے نے کہا کہ میں نے تو تمہارے باپ کو کہا تھا کہ میں غریب ہوں، پھر بھی تمہارے والد نے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دی۔ تو دلہن نے کہا کہ میں اس لیے تمہارا گھر نہیں چھوڑ کر جا رہی کہ تم غریب ہو، میں اس لیے تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔
اگر تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو تم یہ روٹی کا ٹکڑا بچا کر نہ رکھتے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے والد نے تمہیں دیکھ کیسے سمجھ لیا. اگر تم مجھے رکھنا چاہتے ہو تو یہ روٹی کا ٹکڑا صدقہ کر دو. اس نے فوراً وہ روٹی کا ٹکڑا صدقہ کر دیا. تو پہلے کے لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کاروبار کیا ہے، مکان کیا ہے، خوبصورتی، منصب، دولت، یہ نہیں دیکھتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ لڑکی دیندار کتنی ہے، لڑکا دیندار کتنا ہے. جب دیندار لڑکے کی دیندار لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو پھر اسلام ترقی کرتا ہے، اسلام پھیلتا ہے. کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ گود ماں دیے درس گاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نصب العین بندہ، ایتھوں خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندہ، ماں جو ہووے شرم و حیا دی پیکر تے پتر بھی گوسو سکلین بندہ. تو جب دیندار لڑکی آئے گی تو با حیا اور دیندار لڑکے پیدا ہوں گے اور اسلام ترقی کرے گا. جب آپ کسی ٹک ٹوکر کو لے کر آئیں گے تو پھر کرکٹر اور گلوکار پیدا ہوں گے اور معاشرے کا بیڑا غرق ہو کر رہ جائے گا. فرمایا لڑکی جوان ہوئی اور ایک دیندار کا رشتہ آیا، تم نے صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس کی تنخواہ کم ہے، اس کی آمدنی کم ہے، اس کا مکان اپنا نہیں ہے. فرمایا معاشرے کے اندر فتنہ، فساد اور ظلم پیدا ہو جائے. ایک دیندار کا رشتہ آتا ہے صرف اس لیے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ اس کی آمدنی کم ہے، یہ مالدار نہیں ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا طریقہ بتایا کہ جب نکاح کرنا ہے تو لڑکا دیندار لڑکی دیکھے اور لڑکی دیندار لڑکے کے ساتھ شادی کرے، اس نکاح میں برکت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نکاح میں برکت ہے جس نکاح میں خرچہ کم ہوگا. لیکن ہم مسلمان پاکستان میں رہنے والے، پہلے یہ پاکستان نہیں تھا، یہ پورا ایک ہندوستان تھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں کے ساتھ تھا. تو ہم نے ملک تو الگ کر لیا لیکن ان کی تہذیب الگ نہیں کی. طریقہ ابھی تک وہی ہندوؤں والا ہے. ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق شادی کی جاتی ہے اور شادی پر بے بہا حرام کاموں پر رقم خرچ کی جاتی ہے، جس کی بنا پر نکاح میں برکت نہیں ہے. تیل مہندی، ہمایوں، دودھ پلائی، جوتا چھپائی، منہ دکھائی، بکلاوا اور تاریخ کھولنا، پتہ کون کون سی رسموں پر اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے اور پھر جا کر وہ نکاح کی سنت ادا کی جاتی ہے. تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وعدہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں تم ہو حدود. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کہ مسلمان ہو کر ہندو کے طریقے پر کیوں چلتے ہو؟ مسلمان ہو کر عیسائیوں کا طریقہ کیوں اپنا لیا تم نے؟ نبی کا کلمہ پڑھا، اپنا دین اسلام بتایا، اپنا نام اسلامی رکھا، لیکن طور طریقہ، رنگ ڈھنگ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو طرح کا. اسلام کے اندر ایک مسلمان کا نکاح ایک عظیم عبادت ہے. ہماری عبادتوں میں یہ تیل مہندیاں نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں یہ ڈھولکیاں گانے باجے نہیں ہیں، ہماری عبادتوں میں یہ براتیں نہیں ہیں اس طرح کی بینڈ باجوں والی. نکاح ایک عظیم عبادت ہے. اس عظیم عبادت کو ہم نے رسموں سے اور ناچ گانے سے ہم نے ناپاک کر کر رکھ دیا. بھلا کتنی بڑی عبادت ہے. فرمایا النکاح نصف الایمان، جب بندہ نکاح کرتا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے یہ. اس عبادت کرنے سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے اس عبادت کو ناپاک کر کر رکھ دیا رسموں سے اور ناچ گانے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آوازوں پر اللہ لعنت نازل کرتا ہے، خوشی کے وقت گانا باجا کرنا، غمی کے وقت واہ ویلا کرنا. دونوں آوازیں ہمارے گھر میں پائی جاتی ہیں. فوتگی ہو جائے تو چیخ پکار واہ ویلا کیا جائے گا. جبکہ حکم کیا ہے کہ اگر فوتگی ہوگی ہے آنکھ سے آنسو آ جائے، جتنے مرضی آنسو بہے، لیکن زبان سے واہ ویلا نہیں کرنا. ہائے لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، اللہ نے اس کی جوانی پہ ترس نہیں کھایا، اللہ اس کو چھوٹے بچوں پہ ترس نہیں آیا. باز اللہ ایسے سے کفریت جملے بولے جاتے ہیں جب گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوتگی والے گھر میں لعنتوں کا نزول کرتا ہے. جس گھر میں فوتگی ہو اور ادھر واہ ویلا کیا جائے، چیخ پکار کی جائے، بال نوچے جاتے ہیں، سیدھا پیٹا جاتا ہے فوتگی ہونے پر. اس مسلمان کو اتنا نہیں پتا کہ شریعت نے جو بتایا ہے کہ فوتگی ہو جائے تو کیا کرنا ہے. غم کس کو نہیں ہوتا؟ غم ہے صبر سے کام لے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ آپ زبان سے چیخ پکار کریں؟
اب جب گھر میں شادی کا موقع ہے تو ناچ گانا، بچہ پیدا ہوا ناچ گانا، بچے کی سالگرہ ناچ گانا، بچے کی منگنی ناچ گانا، بچے کا عقیقہ ناچ گانا، شادی کا موقع ناچ گانا۔ ہمارے گھروں میں ناچ گانے ہی ہوتے رہتے ہیں، کوئی گھر ناچ گانے سے محفوظ ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب شادی کی ڈیٹ طے ہو جاتی ہے تو 1 مہینہ پہلے ہی گھر کی عورتیں جو ہے وہ ایک ٹائم فکس کر لیتی ہے، اور پڑوسنے اور رشتہ دار آ کر اس شادی سے 1 مہینہ پہلے روزانہ ڈھولکی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب شادی سے 1 مہینہ پہلے اس گھر میں اللہ کی لعنتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ شادی سے 1 دن جو پہلے کی رات ہے اس کو آپ مہندی کی رات بولتے ہو، اس مہندی سے بھی 1 دن پہلے رات ہوتی ہے، اس کو کوئی اپٹن بولا جاتا ہے، اس سے بھی پہلے کوئی ایک رات آتی ہے، اس سے ماہیو بولا جاتا ہے۔ یہ سارے ہندوانہ طریقے۔ اب مہندی کی رات میں ساری رات بہن بیٹیاں نچوائی جاتی ہیں، کوئی باہر سے کجریاں بلوا لیتا ہے، کوئی خسرے بلوا لیتا ہے، کوئی میوزیکل پورا گروپ بلوا لیتا ہے۔ اب وہ ساری رات دھما چوکڑی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، موویاں بنائی جا رہی ہے۔ شادی سے پہلے کی 1 رات پر اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اے باری تعالیٰ آسمان سے پتھر نازل کر، زلزلے آئے، سیلاب آئے۔ اب شادی کا دن ہے، بارات جانی ہے، ہندو کے طریقے کے مطابق ڈھول بجاتے ہوئے بینڈ باجوں سے بارات جاری ہے۔ اب اس بارات کے موقع پر بھی اللہ کی لعنتوں کا نزول۔ ڈھول بند ہوا، شادی ہال میں گئے تو ڈی جے چل پڑا۔ بڑی مشکل سے مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی ڈی جے تو بند کرو، نکاح تو پڑھا لوں میں۔ ان کا تو بس چلے کہ نکاح کے موقع پر، خطبے کے موقع پر بھی وہ مراسی پورا کرے۔ اب اس نکاح سے پہلے بھی اللہ کی لعنتوں کا نزول۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ جس شادی کے موقع پر اس قدر اللہ کی لعنتوں کا نزول ہوا ہے، اس نکاح میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اب ساس کہتی بہو نے جادو کروا دیا، بہو کہتی ساس نے جادو کروا دیا، شوہر کہتا ہے کہ میں سے شادی کر کے پچھتایا، بیوی کہتی ہے میں تم سے شادی کر کر پچھتائی۔ شادی خانہ آبادی نہیں، آخرت کی بربادی بن گئی۔ لاکھوں روپے لگا کر شادی کی اور گھر میں آئے تو گھر میدان جنگ بن گیا، ہر دوسرے دن لڑائی، ہر دوسرے دن لڑائی۔ نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ بیوی شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے، اور بیوی اور بہو میں اور ساس میں اٹ کتے کا ویر۔ نہ وہ بھابی نند کو برداشت کر رہی ہے، نہ نند بھابی کو برداشت کر رہی ہے۔ وہ گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی بھابی اور نند کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو کبھی دیورانی اور جھٹانی کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور بھائی گھر نہیں میدان جنگ بنا پڑا ہے۔ کس لیے؟ آپ نے اتنی عظیم عبادت جس موقع پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا، رب کو سجدہ شکر کرنا تھا، رب کا نام لینا تھا، رب کا نام بھی نہیں لیا، مزید رب کی نافرمانی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اچھی بیوی کا ملنا ہے۔ ایمان کے بعد لڑکی کے لیے سب سے بڑی نعمت شوہر کا ملنا ہے۔ اللہ نعمت دے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا میرا شکر ادا کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے میں تمہیں برکت دوں گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، تم نے اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا شروع کر دیے، نچوانا شروع کر دیا، گانے باجے کر دیے۔ نکاح ایک عظیم عبادت کو تم نے ناچ گانوں سے ناپاک کر دیا، ناپاک کر کر رکھ دیا۔ بتائیے کیا یہ ہمارا انداز ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں؟ یہ ہم نے درست نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہو کر ہم نے سنت کو ناپاک کر کر رکھ دیا۔ اب ادھر شادی ہو جاتی ہے، اب شادی کے بعد کے معاملات شریعت نے ہمیں بیان کیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو تربیت دی، مردوں کو حکم دیا، فرمایا وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لیکن مرد کی ساری مردانگی اپنی بیوی کے اوپر چلتی ہے۔ اس نے گالی نکالنی ہے تو اپنی بیوی کو، اس نے ہاتھ اٹھانا ہے تو بیوی پر، اس نے تانے دینے ہیں، اس نے طرح طرح کی جلی کڑی باتیں کرنی ہے، اس نے ڈانٹنا ہے، اس نے اس کو جھاڑنا ہے، اس کو غصہ کرنا ہے، سارے کام بیوی پر۔ جس کی گلی محلے میں کہیں نہیں چلتی، اس کا سارا کا سارا غصہ بیوی کے اوپر اتر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے
دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے حضور کی وصیت کیا ہے؟ آخری جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کا بڑا وزن ہوتا ہے. حضور نے فرمایا نماز قائم کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. دوسری بات جو کی حضور نے فرمایا عورتوں کا خیال رکھنا ہے. یہ اللہ کی باندیاں ہیں جو تمہارے نکاح میں دی گئی ہے. فرمایا قیامت والے دن تم سے عورتوں کے بارے سے پوچھا جائے گا. یہ حضور وصال سے پہلے وصیت کر کر جا رہے ہیں. فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنی ہے. میرے جانے کے بعد عورتوں سے زیادتی نہ کرنا، ان کو گالی نہ دینا، ان کو مارنا نہ، ان کو وراثت سے محروم نہ کرنا. جیسے ان کو پہلے بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا ان کو بیچ نہ دینا. پہلے ان کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو وراثت سے محروم نہ کرنا. فرمایا تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے. ہم باہر بڑے مشہور ہیں، یہ ماشاءاللہ جی بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، لیکن گھر میں ببر شیر. گھر میں آتے ہی ہمارے گھر والے ڈر جاتے ہیں. کوئی اس کونے میں بھاگتا، اس کونے میں بھاگتا، ببر شیر آ گیا، اب ہماری خیر نہیں. اب گھر میں ببر شیر ہے. بہترین مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ بااخلاق، نرم مزاج اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ گھر میں آئے، آپ کے گھر والوں کو آپ کے آنے کی خوشی ہو، ہمارے خوف کے کونوں کوچے میں نہ بھاگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں. اور جو بندہ اپنی بیوی سے نرمی سے پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. ایک شخص کے سامنے اس کی بیوی نے کھانا رکھا. اب ظاہری بات ہے کھانے میں اونچ نیچ والا معاملہ ہو ہی جاتا ہے. ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، نمک تیز ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، مرچ کم ہوتی ہے، تیز ہوتا ہے، ایسا کچھ نہ کچھ معاملہ ہو ہی جاتا ہے. اب اس میں تھا نمک بڑا تیز. اب اس کو آیا غصہ کہ میں رکھوں اس کو دو سے، اس کو ابھی تک کھانا بنانا نہیں آیا. لیکن فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں روزانہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، میرا رب میری غلطی پہ میری پکڑ نہیں کرتا، میرے پر عذاب نازل نہیں کرتا. چلو آج میری بیوی نے اگر غلطی کر دی ہے تو میں اس پر اس کو ڈانٹوں گا نہیں، اس کو غصہ نہیں کروں گا. اس نے خاموشی سے وہ سارا کھانا کھا لیا، کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا. جب اس کا انتقال ہوا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو نے میری بندی کی ایک غلطی معاف کی تھی، آج میں تیری ساری غلطیاں معاف کر کر تجھے جنت عطا کروں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ میاں شوہر کا اپنی بیوی سے نرمی سے پیش آنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل عجیب و غریب قسم کا معاملہ، عورت پر وہ ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں کوئی انتہا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو تعلیم دی وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. اب اللہ پاک نے عورتوں کی تربیت کی، عورتوں کو حکم دیا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. تم نے شوہر کو حاکم تسلیم کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کے آگے زبان نہیں چلانی. عورت کتنی لمبی زبان چلتی ہے، مرد کا پھر لمبا ہاتھ چلتا ہے. دونوں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے. عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے آگے اونچی آواز سے بات کرے. جو عورت اپنے شوہر کا ادب نہیں کر سکتی، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کر سکتی، اس عورت کو شادی کرنا حرام ہے. اگر شوہر کی غلامی منظور ہے تو نکاح کرے، ورنہ نکاح نہ کرے. اس کو اپنے شوہر کے سامنے کیسے رہنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اگر شوہر نے کہا کہ یہ کالا پہاڑ ہے چل اس کو چٹا کر، فرمایا اس کو کرنا ہوگا. یعنی کہ ایک ناممکن کام بھی کہہ رہا ہے تو کرنا ہوگا. فرمایا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی پرورش کرے، اپنی پاسداری کی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے. فرمایا اس کو صرف موت نے جنت میں جانے سے روکا ہوا، صرف موت نے، ادھر موت آئی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت نمازیں پڑھے، روزے رکھے، جو زیور ہے اس کی زکوٰۃ دے، اپنی پاسداری کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، فرمایا کہ قیامت والے دن جنت کی 8 دروازوں سے جس میں سے چاہے جنت میں داخل. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کے پورے جسم سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، ٹیشو کے ذریعے صاف کیا جائے نہیں. فرمایا بیوی اپنی زبان سے اس کا فرمایا کہ بیوی
اپنی زبان سے اس کا پورا جسم صاف کرے، خون اور پیپ زبان سے، فرمایا تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کے زخم صاف کر رہی ہے، اپنی زبان سے اس کے سارا خون صاف کیا، سارا پیپ صاف کیا، فرمایا تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوا۔ کتنا بڑا درجہ ہے شوہر کا۔ ان عورتوں کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھتی نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں اگر رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے آگے زبان نہیں چلائی جاتی، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی بے ادبی نہیں کی جاتی۔ وہی عورت کامیاب ہے جو شوہر کے سامنے غلام بن کر زندگی گزارے، اور اس غلامی میں اس کو دنیا کی راحت ہے، دنیا کا سکون ہے، رب کی رضا ہے، اور بلا حساب جنت میں داخلہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب ایک لڑکی وہ اس گروپ کی تھی، میرا جسم میری مرضی والی، اس گروپ کی تھی، اس کی شادی ہوئی، شوہر نے کہا مجھے ذرا چائے تو بنا کر دے دو، کہنے لگی میں تمہاری غلام ہوں۔ وہ جو میرا جسم میری مرضی والی کہتی ہے ہم غلام تھوڑی بن کر رہیں گے، ہم نے شوہر کی اطاعت نہیں کرنی، اپنی چائے خود بناؤ، اپنا کھانا خود گرم کرو، ہم کیوں کریں، ہم تمہاری غلام ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری کو غلام ہوں جو میں تمہیں چائے بنا کر دوں، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ تو اس کا باپ بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر میں آ جاؤ۔ اب باپ نے بیٹی کو گھر میں رکھا، جب تک باپ زندہ رہا اس نے بیٹی کو پالا، اس کو کھانا کھونا دیتا رہا۔ باپ مر گیا، بھائیوں نے ٹھڈا نکال کر باہر مگا، گھر سے باہر نکال دیا۔ اب جب باہر دھکے کھا رہی تھی تو ایک کمپنی میں جاب کے لیے گئی، اس نے کہا جی آپ کی عمر بڑی ہے، بڈھی کھوسٹ ہے، آپ کیا کر سکتی ہے، زیادہ تر آپ چائے بنا سکتی ہیں، ہمارے پاس یہ جاب ہے، ہمارے اتنے کمپنی میں امپلائیز ہیں، ان کو 2 ٹائم آپ نے چائے بنا کر دینی ہے، اتنی آپ کی تنخواہ کر سکتی ہیں۔ اب مجبوری، نہیں کرے گی تو بھوکی مرے گی، تو اس نے چائے بنانے کی ملازمت اختیار کر لی۔ ان کو نوکری پہ اس کمپنی میں 2 ٹائم چائے بنا کر دیتی تھی۔ پھر اتنی بوڑھی ہو گئی، بیمار ہو گئی، کمپنی کے مالک نے کہا کہ محترمہ اب تم کام کاج کے تو قابل نہیں رہی، لہٰذا ہم تمہیں بیٹھے بیٹھائے تو تنخواہ نہیں دے سکتے، لہٰذا تمہیں نوکری سے فارغ کیا۔ نوکری سے فارغ کر دیا تو فٹ پاتھ پر بھیکے مانگنے لگ پڑی۔ اگر شوہر کی غلامی اختیار کی ہوتی تو شوہر نے ملکہ بنا کر گھر میں رکھنا تھا۔ اس کے بچے پیدا ہونے تھے، بچے جب بڑے ہوتے تو ماں کو ہتھیلیوں میں رکھنا تھا، ماں کی خدمت کرنی تھی، آگے اس کی بہویں آتی، اس کے پوتے پوتیاں ہوتی، نواسے ہوتے، انہوں نے بھی اس کی خدمت کرنی تھی۔ لیکن کہتی مجھے غلامی قبول نہیں ہے، تو جا کر باہر جا کے لوگوں کی غلامی کرتی رہی اور پھر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگتی رہی۔ یہ قدرت کا ایک پورا نظام ہے، یہ رشتہ داری ایسی نہیں ہے۔ ایک بچہ جو نکاح سے پیدا ہوتا ہے، حلال پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک باپ ہوتا ہے، اس کے تائے ہوتے ہیں، اس کے چچا ہوتے ہیں، اس کے ماموں ہوتے ہیں۔ تو جب بچے کو کچھ ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے ہائے میرا لال، تایا چچا کہتے ہیں ہائے میرا بھتیجا، ماما بھی بھاگا آتا ہے ہائے میرا بھانجا۔ کتنے سارے پیار کرنے والے، کتنے سارے خیال کرنے والے ہیں۔ ایک جب حرام کا پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا باپ، نہ اس کا تایا، نہ اس کا چچا، نہ اس کا ماما، نہ اس کی کوئی خالہ، نہ اس کی کوئی پھوپھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت زندگی بڑی اچھی اور بڑی پیاری گزرتی ہے۔ اگر عورت شوہر کی غلامی اختیار کرے تو خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں ملکہ بن کر زندگی گزارے گی، وہ ملکہ بن کر زندگی گزارے گی۔ اگر اس کو شوہر کی غلامی منظور نہیں ہے تو دنیا میں بھی دھکے کھائے گی، مرنے کے بعد بھی دھکے کھائے گی۔ اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دیا ہے، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے۔ عورت جو ہے وہ ساری عمر اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، ہر جائز کام اپنے شوہر کا مانے۔ آپ دیکھیں صحابیات اپنے شوہر کا اطاعت کیسے کرتی تھی۔ ان کی بیوی اوپر رہتی ہے، بیوی کا جو والد صاحب ہے وہ نچلی منزل میں رہتے ہیں،
وہ صحابی سفر پر گئے, کہا میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا. وہ چلے گئے. اب اس دور میں کون سے فون ہوتے تھے, تو اور ان صحابی کا والد صاحب بیمار پڑ گئے. انہوں نے حضور سے کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ میرے شوہر مجھے منع کر گئے تھے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا, میرے والد صاحب بیمار ہیں, کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے چلی جاؤں؟ حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, پیغام بھیجا, یا رسول اللہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں, کیا میں ان کی میت کے پاس چلی جاؤں؟ حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو. حالانکہ والد صاحب کسی دوسرے گھر میں نہیں ہے, تیسری نیچے والی منزل میں ہے, لیکن حضور نے کیا فرمایا, جو شوہر کہہ کر گیا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو, تمہیں نہیں جانے کی اجازت. نہیں گئی, وہ صاحب نہیں گئی. کتنا بڑا درجہ شوہر کا, اور اس میں عورت کے لیے مقام و مرتبے رکھے گئے ہیں, اجر و ثواب رکھا گیا ہے. اگر شوہر ظالم بھی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس عورت کا شوہر ظالم ہو اور وہ اپنے شوہر کی بد مزاجی پر صبر کرے, بد مزاجی پر صبر کرے, اس کی غیبتیں نہ کرے, اپنے رشتہ داروں میں, سہیلیوں میں, میکوں میں جا کر اس کی چغلیاں نہ کرے, صبر کرے, اللہ کریم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجر کے برابر اس عورت کو اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور مرد کو کہا کہ اگر تمہاری بیوی بد مزاج ہے تو صبر کرو, صبر کرو, اس کو ڈانٹو نہ, اس کو گالی نہ دو, اس کو مارو نہ, تو اللہ پاک تمہیں ایوب علیہ السلام کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائے گا. تو شوہر کی بھی تربیت کی, مرد کی بھی تربیت کی کہ تم بھی نہ لڑو, ادھر سے عورت کی بھی تربیت کی کہ تم بھی نہ لڑو. دونوں اگر ایک دوسرے کی بد مزاجی پر صبر کرے اور غلطیوں پر درگزر کرے تو ثواب دیکھیں کتنا زیادہ ہے. مرد کو نبی کے ثواب کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے, اور عورت کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ثواب کے برابر اس کو ثواب دیا جا رہا ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت کی, حضرت سارہ کی, کہ یا اللہ یہ میرے سے جھگڑتی ہے, یوں کرتی ہے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا, طلاق دے دو, مارو, ڈانٹو, جھاڑو. فرمایا کہ ابراہیم میں نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, لہٰذا صبر کر, اگر صبر نہیں کرے گا تو توڑ ڈالے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا صبر کرو, اس کو کچھ نہ کہو. تو ہم کیا کرتے ہیں, مار دھاڑ پر شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر بات کیا کہاں تک پہنچ جاتی ہے, طلاق پر پہنچ جاتی ہے. پھر طلاقیں دینے کے بعد کٹھی 3 طلاقیں دے دیں گے, پھر کہیں گے مولوی صاحب کوئی حل ہے, پھر حلالے کے بغیر کوئی حل نہیں ہوتا. پھر 2 نمبر جا کے فتوے لے آتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کیسے زنا کریں گے, عورت نکاح سے نکل چکی ہوتی ہے, 2 نمبر مولویوں سے فتوے لا کر 40 بندوں کو کھانا کھلا کر پھر بیوی رکھ لیتے ہیں, وہ سارا کا سارا زنا میں شمار ہوتا ہے. تو غصے کا میں ہوتا کیا ہے, طلاق کی وجہ. اب یہ جو ہمارے دعوت اسلامی میں دارالفتہ ہے, مفتیان کرام فون پر سوالوں کے جواب دیتے ہیں, تو فرمایا کہ اگر ایک دن میں 100 کالیں آتی ہے نا, جس میں سے 99 طلاق کی ہوتی ہے, 99% جو ہے وہ مسئلے زیادہ تک دارالفتہ میں طلاق کے آتے ہیں. اتنی طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, کوئی انتہا نہیں, اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک بندہ میرے پاس آیا, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی اس نے. کیا بات کیا بنی تھی, ساس ملنے کے لیے آ رہی تھی, ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا, تو میٹھے پر بات ہوئی, میں نے کہا سویاں بنا لو, کہتی کھیر بنا لو. اس بات پر لڑائی ہوئی, اس بات پر لڑتے لڑتے 3 طلاقیں چلی گئی. بتاؤ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں, بات کچھ بھی نہیں ہوتی, اور پھر بعد میں پچھتاتے طلاقیں دے کر. تو جب بندے کا نکاح ہوتا ہے نا, تو شیطان چیختا چلاتا ہے, اس کے چیلے اس کے پاس آتے ہیں, پوچھتا ہے کیا ہوا, کیوں چلا رہے ہو, کہتے ہیں فلاں کی شادی ہو گئی. تو چیلے کہتے ہیں اب ہم کیا کریں, کہتا ہے کہ ان کو آپس میں اتنا لڑواؤ کہ جب تک ان کی آپس میں طلاق نہ ہو. تو میاں بیوی کا لڑنا یہ شیطان کو راضی کرتا ہے, رب کو ناراض کرتا ہے. میاں بیوی کی طلاق ہو جانا یہ شیطان کی کامیابی ہے, اور اللہ رسول کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن یہاں پر تو طلاقوں کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں جادو ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھگڑے سے بچو, جھگڑا موڑ دینے والا ہے, یہ دین کو بھی موڑ دیتا ہے, برکت کو بھی موڑ دیتا ہے. جس گھر میں جھگڑا ہوگا اس گھر میں برکت نہیں ہوگی. آپ دوسری عورت کیا جادو کرنی ہے, جادو اتنا آسان ہے کیا؟ اور بھائی جادو نہیں, ہمارے گھر میں جو روزانہ لڑائی ہے نا, اس لڑائی کی وجہ سے روزی سے برکت, نعمتوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. لڑائی جھگڑا چھوڑو,
اور بھائی انسان کسے کہتے ہیں؟ خطا، اسیان اور نسیان، غلطیاں اور بھول چول کا مکسر ہے انسان۔ مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی، میری بیوی سے بھی غلطی ہوگی، میری ماں سے بھی غلطی ہوگی، ہر انسان سے غلطی ہوگی۔ اگر زندگی کی گاڑی چلانی ہے تو غلطیوں پہ درگزر کرو۔ پرفیکٹ کوئی بھی انسان نہیں ہے، پرفیکٹ صرف ایک ہی انسان ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، باقی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو غلطیوں پر درگزر کیا جائے گا تو پھر گھر اچھا چلے گا، ورنہ آپ کا گھر ہمیشہ میدان جنگ رہے گا۔ ساس اور بہو کے جھگڑے، ایک تو یہ بات ایک تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ لڑکی جب بیٹی ہوتی ہے اس کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ بیٹی کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بہن بنتی ہے تب اس کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے، بہن کو بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیوی بنتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ ماں بنتی ہے تو پھر تو ماں کی ممتا کی تو ایک معاشرے میں مثال ہی نہیں ملتی۔ پھر جب ماں بننے کے بعد جب یہ ساس بنتی ہے پھر پتہ نہیں کیوں یہ ہٹلر بن جاتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ساس اور بہو کا جھگڑا اور ساس کا ہٹلر بن جانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب لاکھوں روپے لگا کر اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، اور اگر دو میاں بیوی کے اندر بڑا پیار ہو تو کہتے ہیں رن مرید۔ تو بھائی تم نے شادی کیوں کی تھی؟ اگر وہ اپنی بیوی سے محبت کرا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ دو میاں بیوی آپس میں اتفاق اور پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کی محبت کو رن مریدی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو میاں بیوی میں جدائی کروائے وہ ہم میں سے نہیں۔ چغل خور محبتوں کے چور، یہ دو جو چغل خور ہوتے ہیں نا، یہ دو میاں بیوی میں جدائی کروا دیتے ہیں، لڑائی کروا دیتے ہیں۔ وہ کبھی ساس ہوتی ہے، کبھی وہ نند ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی ہوتا ہے۔ چغلیاں جو ہے یہ گھر کے گھر تباہ کر دیتی ہے۔ ایک عورت بڑی شریف تھی لیکن ساس اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، تو ایک دن اس کو نا فون پہ کال آئی، تو وہ کوئی لڑکا تھا، تو لڑکی نے رانگ نمبر کہہ کے فون بند کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ کیسا ہے، اگر آپ ادھر مرغی کو بھی دوپٹہ پہنا دیں گے تو لڑکے اس کے پیچھے بھی چلنا شروع کر دیں گے۔ اب جب وہ فون پہ جب لڑکی کی آواز تھی تو وہ تو باولا ہو گیا، بار بار فون کرے، بار بار میسج کرے، آپ میری بات سنیں، آپ مجھے بڑی اچھی لگی ہے، میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکی شریف تھی، وہ کسی بات کا جواب نہ دے۔ ایک دن وہ فون پہ فون کر رہا تھا تو ساس نے فون اٹھا لیا۔ جیسے اس نے فون اٹھایا تو لڑکا آگے سے بولا، پلیز آپ کی مہربانی آپ فون بند نہ کرنا، میری بات سن لیں، میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ وہ بولنا شروع ہو گیا، ساس نے فون بند کر دیا۔ اچھا میری بہو جو ہے وہ غیر لڑکوں سے باتیں کرتی ہے۔ شام کو جب بیٹا گھر آیا تو اس کو موبائل دکھایا، یہ دیکھو تمہاری بیوی کے کارنامے، میسج آئے ہوئے ہیں ایک غیر مرد کے۔ اس نے بھی تحقیق نہیں کی، اس نے بھی چغلی سنی، کچے کان کا نکلا، اس کے بھائی کو بلا لیا، گھر آؤ تمہاری بہن کی کرتوت بتاتا ہوں۔ اس نے میسج دکھائے، اس نے بھی بندوق نکالی اور اپنی بہن کو گولیاں دے ماری، بیچاری مر گئی۔ پولیس پکڑ کر لگی، جب پوری تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ لڑکے کی طرف سے رانگ کال آئی تھی۔ لڑکی نے نہ تو اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا، نہ کسی میسج کا رپلائی دیا تھا، تو وہ لڑکی بے گناہ ماری گئی۔ جب بھائی کو پتہ چلا کہ میں نے اپنی بے گناہ بہن کو مار دیا، قتل کر دیا، اس نے جیل میں خودکشی کر دی۔ مجھے بتائیں مجرم کون؟ وہ ساس جس نے چغلی کی، جس نے الزام لگایا؟ وہ شوہر جس نے اپنی بیوی پر اعتماد نہیں کیا؟ بتائیں مجرم کو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اور یہ چغلیاں گھر کے گھر تباہ کر دیتی ہیں، اور یہ قتل و غارت تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی چغلی اور برائی اور الزامات جو ہے یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ ساس بہو کو بیٹی سمجھے، بہو ساس کو ماں سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آیت پڑھے گی کہ یا رسول اللہ ہمیں اس آیت کا مطلب بتائیں۔ آیت کریمہ کیا تھی؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے۔ تو اللہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس نے بلی کو کمرے میں بند کر دیا، بلی بھوک پیاس سے مر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک زانیہ عورت تھی، اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے زانیہ کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب حدیث میں کتے بلی کا ذکر ہے، کتا بھی حرام جانور، بلی بھی حرام جانور۔ اب ایک خاتون بلی کے ساتھ زیادتی کرے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے، اور ایک خاتون کتے کو پانی پلائے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو جو ساس بہو کے ساتھ زیادتی کرے،
جو بہو ساس کے ساتھ زیادتی کرے، جو نند بھابی کے ساتھ زیادتی کرے، جو بھابی نند کے ساتھ زیادتی کرے، کیا اللہ ان کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا؟ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذا مسلمن فقد آذانی من آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اپنے گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں نہ ان کو آنکھ سے تکلیف دے، نہ ان کو زبان سے تکلیف دے، نہ ان کو ہاتھ سے تکلیف دے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے، بہو ساس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ساس بہو کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ اب جب شوہر کی بہنیں گھر میں آنی ہو تو بیوی کی آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی ہیں، اس کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں۔ جب اس کی اپنی بہنیں گھر پر آنی ہو تو خوشی سے پھولی نہیں سماری ہوتی۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب شوہر کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھے، شوہر بھی اس کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھے، جب اپنے ماں باپ آنے ہو تو بڑی خوشی سے پھولی نہیں سماتی۔ اگر شوہر کے ماں باپ آنے ہو تو میں نہیں ساس سسر کو رکھ سکتی، میرے سے نہیں ان کی خدمتیں ہوتی، میرے سے نہیں کھانا پکایا جاتا۔ بتائیں یہ عورت کے اندر منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ گھر پر بات کرنے والی باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے 3 باپ ہیں 2 مائیں ہیں۔ 3 باپ فرمایا ایک وہ جس نے جنا، دوسرا وہ جس نے بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تعلیم دی۔ ہر ایک کی 2 مائیں ہیں، ایک وہ ماں جس نے جنا، ایک وہ ماں جس نے بیٹی دی۔ تو ساس بھی ماں ہے، بہو کو چاہیے کہ شوہر کی ماں کو سخی ماں سمجھے، اور داماد کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی ماں کو سخی ماں سمجھے۔ داماد سا سسرال جائیں گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ دیں گے، ان کو پروٹوکول چاہیے۔ اور بھائی تم کس چیز کا پروٹوکول مانگ رہے ہو؟ وہ تمہارے محسن ہیں، انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دیا ہے، جتنی خدمت ہو سکتی ہے ساس سسر کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، ان کا ادب کرے۔ اپنے گھروں لے کر کی آئی ہے، اپنے گھروں اے لے کرا، تیرے گھر والے نے دیتا کی ہے، تانے مارتے رہیں گے۔ اور بھائی انہوں نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے، اور کیا دے تمہیں؟ اور کیا دے تمہیں؟ تو اب اگر وہ کچھ نہیں دے رہے، ان کا احسان مانو کہ انہوں نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر کے والدین کو اپنا سگا ماں باپ سمجھے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا درجہ ختم، عورت کے ماں باپ کا درجہ ختم۔ اب جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شوہر کا ہے، اب ماں باپ کی فضیلت نہیں۔ اور لیکن جب بندے کی شادی ہوتی ہے تو وہ بیوی کو ترجیح نہیں دے گا، اس کی نزدیک ماں کا درجہ زیادہ ہے، کبھی بھی بیوی کو ماں کے اوپر ترجیح نہیں دے گا۔ لیکن ہمارے گھروں میں یہ ایک لڑائی جھگڑوں کے معاملات جو ہے، ظلم و زیادتی والے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جائیں گے بابوں کے پاس، ایک عورت چلی گئی ایک بزرگ کے پاس کہ نہ میرا شوہر اور میری ساس میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم جنگل جاؤ اور ببر شیر کی گردن کا بال لے کر آؤ، اس میں دم کر کے دوں گا، اور پھر شوہر بھی تمہارا غلام بن جائے گا، ساس بھی تمہاری غلام بن جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، درندہ وہ تو مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ اس نے کہا بابا جی نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ ہاں یہ میری مریدنی ہے، شاید تمہیں اس کا بال لینے کا طریقہ بتا دے۔ تو وہ بزرگ کی مریدنی کے پاس گئی، اس نے کہا میں شیر کے بال کیسے لوں؟ اس نے کہا تم روزانہ جایا کرو غار کے مارنا، گوشت رکھ کر آ جا کرو، چند دن ایسا کرو۔ اس نے چند دن ایسا کیا۔ اس نے کہا ایسا کرو تم شیر کے سامنے گوشت رکھو تاکہ شیر کو پتا چل جائے کہ مجھے روزانہ گوشت کون دے رہا ہے۔ اس نے شیر کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اب تم شیر کے پاس بیٹھو، شیر تم سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کی پیٹھ پر ایسے ہاتھ پھیرا کرو، کسی دن موقع ملے تو ایک بال کھینچ لینا۔ اب وہ شیر کے پاس بیٹھتی ایسے ہاتھ پھیرتی، شیر اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، کیونکہ جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرو جانور محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک دن اس نے بال اتارنے میں کامیاب ہو گئی، بڑا خوش، اور بزرگ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میں ببر شیر کا بال لے آئی ہوں۔ تو بزرگوں نے فرمایا دیکھ وہ درندہ ہے، وہ چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، ایک درندے کے ساتھ تو نے اچھا سلوک کیا، وہ درندہ تجھ سے محبت کرنے لگ پڑا۔ اگر تو اپنی ساس کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ وہی سلوک کر جو تو نے شیر کے ساتھ کیا ہے، تیرا شوہر بھی تجھ سے محبت کرے گا، تیری ساس بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ نہ شوہر چگلیاں سنے، نہ بیوی چگلی سنے، نہ ساس چگلی سنے، نہ بہو چگلی سنے۔
اور چغل خور کو اٹھا کے گھر سے باہر مارے. چغل خور آپ کے گھر میں اتفاق پیار محبت نہیں رہنے دے گا. ایک شخص دو میاں بیوی بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے, دونوں کے ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی, بڑی اچھی لائف گزر رہی تھی. تو پہلے زمانے میں غلام بکا کرتے تھے, گھر کے کام کاج کے لیے غلام کی ضرورت پڑی تو یہ منڈی گیا جہاں پر انسان بکا کرتے تھے غلام خریدنے کے لیے. تو ایک غلام اسے پسند آیا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بیچ دو. تو پہلے کے لوگ جب چیز بیچتے تھے تو اس کی خامیاں بھی بتاتے تھے. تو اس نے کہا اس کے اندر خامی ہے. کہا مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی, ہاتھ پیر بالکل صحیح سلامت ہے. کہا کہ اس کے اندر برائی یہ ہے, اس کو چغلی کرنے کی بڑی گندی عادت ہے. تو وہ ہنسا, کہتا یہ بھی کوئی خامی ہے, میرا تو گھر کے کام کاج ہی کرانے ہیں, میرے والوں جتنی مرضی چغلیاں کر دے رہے میں نے کی. اب وہ غلام لے کر گھر آ گیا. اب اس کے اندر جو چغلی کرنے کی گندی عادت تھی یہ اپنی مالکہ کے پاس گیا. کہتا بیگم صاحبہ ایک بات کہوں آپ سے. اس نے کہا ہاں کہو. کہتے میں نے آپ کے شوہر کو ایک لڑکی سے باتیں کرتے سنا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں طلاق دے دے گا اور اس کو شادی کر کر گھر میں لے آئے گا. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر دوسری شادی نہ کرے اور ساری عمر آپ کی غلامی کرے تو آپ ایسا کرنا کہ رات کو جب آپ کا شوہر سو جائے تو گردن سے یہ گردن کا یہ والا بال اس طرح سے اتار کر لانا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی. اب ادھر سے اس کے شوہر کے پاس چلا گیا, کہنے لگا مالک جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. اس نے کہا ہاں کہو. کہنے لگا مالک میں نے بیگم صاحبہ کو غیر مرد سے باتیں کرتے سنا ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ آج رات تمہیں اس طرح سے ذبح کر دے گی اور پھر ساری عمر اس کے ساتھ گزارے گی. اس نے کہا اچھا چلو دیکھ لیتا ہوں رات کو, اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو تیری خیر نہیں. انہوں نے کہا مالک دیکھ لینا, وہ رات کو آپ کی گردن پہ اس طرح رکھے گی. اب وہ آیا گھر, اس نے بیوی نے کھانا دیا, اس نے کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ کر ایسے ہاتھ رکھ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگا. اب بیوی نے جب دیکھا کہ میرا شوہر سو گیا ہے, وہ اس طرح لے کر آ گئی کہ میں یہ داڑھی کا بال اتار لوں. اس نے اس طرح گردن پہ رکھا. اس نے کہا واقعی غلام نے تو سچ کہا تھا, یہ تو اس طرح سے مجھے ذبح کرنے لگی ہے. اس نے ہاتھ پکڑ کر اس طرح سے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا. جب بھائیوں کو پتا چلا کہ ہماری بہن ذبح ہو گئی ہے, انہوں نے بہنوئی کو ذبح کر دیا. جب اس کے بھائیوں کو پتا چلا کہ ہمارا بھائی ذبح ہو گیا, دونوں خاندانوں میں جنگ چھڑ گئی اور کئی لوگ قتل ہو گئے. بتائیں ایک چغل خور کی بنا پر خالی گھر برباد نہیں ہوا, کتنے لوگ قتل ہو گئے. تو یہ چغلی یہ کتنا بڑا فسادی انسان ہے چغل خور, یہ کتنی بڑی نحوست ہے. تو بہو کبھی بھی جو ہے وہ ساس کی چغلیاں نہ سنے, ساس کبھی بھی بہو کی چغلیاں نہ سنے, شوہر کبھی بھی اپنی بیوی سے اپنی ماں کی برائیاں نہ سنے, اس کو چپ کروا دے. کبھی بھی ایک دوسرے کی برائیاں, جب دو بندے بیٹھے نا, کہا کہ تیسرے کی برائی نہیں ہونی چاہیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, چغل خور, چغل خور, محبتوں کے چور. سبھی بولے محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. یہ طریقہ اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے گھر کے اندر بڑا امن, بڑا سکون ہوگا. جب گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نعمتیں نعمتیں عطا فرمائے, رزق میں برکت ہی برکت ہوگی. تو شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے, بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے, پھر یہی دونوں میاں بیوی جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے. سبحان اللہ. ایک شخص کام پر گیا, جا رہا تھا جاب پر, اس کی جیب کٹ گئی, اس کا موبائل نکال لیا کسی نے. اب وہ موبائل نکل گیا, کیا کرے, صبر کر سکتے. شام کو جب واپس آیا تو دیکھا کہ سواس سسر گھر میں تھے اور گھر کا سارا سامان پیک ہو. اس نے اپنی ساس کو سلام کیا, جواب ہی نہ دے, غصے میں گھوری جائے. تو پوچھا کیا ہوا, سامان کیوں پیک کرے, چپ, کوئی جواب نہ دے. سسر کے پاس گیا, سلام کیا, وہ بھی جواب نہ دے. پوچھا کیا بات ہے, کیوں یہ سامان وغیرہ کیوں پیک ہو رہا ہے. کہتا اچھا تمہیں کچھ نہیں پتا, ایک تو تم نے میری بیوی کو طلاق دے دیا, اوپر سے کہہ رہے ہوا کیا. طلاق, میں نے کب طلاق دی ہے. کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تمہارا میسیج آیا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی. اس نے کہا میں نے کیسے طلاق دے دی, تو صبح آفس جاتے میرا تو موبائل چوری ہو گیا تھا, میں نے تو طلاق دی نہیں ہے. تو جب اس نے کسی اور نمبر سے اپنے فون پہ کال کی, وہ چور نے فون اٹینڈ کر لیا. اس نے کہا خبیث انسان, ایک تو نے میرا موبائل چوری کر لیا, اوپر سے یہ کیا نے گندی حرکت کیا ہے. کہتا یہ جب تیرا موبائل میں نے نکالا نا تو تیری بیوی کے بار بار فون آ رہے, کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, کب آؤ گے, پیاز لے کر آنا, ٹماٹر لے کر آنا. کہہ رہا دماغ کھا لیا تھا اس نے, تو میں نے اس کو میسج کیا جا میں نے تجھے طلاق دی.
تو تب جا کر تیری بیوی کے میسج آنا بند ہوئے۔ اب بتائیں یہ عورت بھی جو ہے نا یہ مرد کی جان نہیں چھوڑتی، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کب آؤ گے، یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ، عجیب قسم کے معاملات۔ امام غزالی فرماتے ہیں عورت کو شوہر کی زندگی میں اتنی دخل اندازی دینی چاہیے جتنے آٹے میں نمک، لیکن اس نے پوری دخل اندازی دے رہی، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کب آؤ گے۔ عورت کا حق ہی نہیں بنتا کہ شوہر سے یہ ساری تفتیش کرے، سارے معاملات کرے۔ جو ایسا کرے گی وہ کبھی بھی شوہر کے سامنے عزت نہیں پا سکتی، بس اتنا ہی دخل اندازی دے جتنا آٹے کے اندر نمک ہو، یعنی کہ ایک طرح کی دخل اندازی دینی نہیں چاہیے۔ تو یہ آج کا یہ بیان تھا میاں بیوی کے حقوق، گھر میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہ معاملات ہے۔ اگر ہم قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کریں اور انڈیا